بیمار ہو گیا, کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے, فرمایا کرسیاں ہیں نا, بیٹھ جاؤ. جان مشکل میں ہے, سہولت لے لو. مولا کرسی پہ بھی بیٹھا, فرمایا بیٹھ تو ہے نا, لیٹ جاؤ, لیٹ کر پڑھ لو. لیٹ کر پڑھنے بھی مولا پرابلم ہے, فرمایا اچھا اشارے سے ہی پڑھ لو, قبول کر لیں. جان کو سہولت دینی ہے, میرے میں جو فرض ہے اس میں بھی رعایت لے لیں, اس میں بھی بولیے نا رعایت لے لیں. مولا حج فرض ہو گیا لیکن جان کا خطرہ ہے, فرمایا حج کو پوسٹ پون کر, حج کو مستوی کر, نو پرابلم. جان کا خطرہ ہے, ادھر گھر ہی بیٹھے رہے. مولا زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے لیکن گھر بنایا ہے, قرض بھی لیا ہوا تھا, فرمایا قرض جب تک ہے زکوٰۃ کو چھوڑ. جان مصیبت میں پڑتی ہے, تمہاری جان ہمیں عزیز ہے, تمہاری جان ہمیں عزیز ہے. اچھا باری تعالیٰ اب تو یہاں اور بھی معاملہ آ گیا حلال اور حرام کا. میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا, بھلے میں ایک سفر پہ تھا, اونڈے پہ سفر پہ تھا, گاڑی کے یکدم 2 ٹائر پھٹ گیا, اور جو ایکسٹرا ٹائر اسپیئر ٹائر ہوتا ہے وہ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک. اب ایک تو میں لگا بیٹھا ہوں, دوسرے کا کیا کروں, اور یہاں گلف میں رواج ہے لفٹ ویسے ہی نہیں دیتے ہیں. تو میں صحرا کے راستے پہ ہوں, گاڑی جناب وہ سڑک سے ایسی نیچے اتری ہے, کوئی رک بھی نہیں رہا, بڑی پریشانی ہے, پیاس سے برا حال ہے, بھوک سے برا حال ہے, کوئی حلال چیز دستیاب نہیں, تو میں کیا کروں؟ کوئی مردار ملتا ہے جس کو میں نے حرام قرار دیا, وقتی طور پر تمہارے لیے حلال ہے, کھا لو پر جان بچا دو. مولا ہماری جان کیا تیرے نزدیک اتنی قیمتی ہے کہ فرائض وقتی طور پر ٹال دیے, آدھے کرا دیے, یہاں تک کہ حرام کو حلال کر دیا. اب یہی میں تیری نماز پڑھ رہا ہوں, سورۃ الانفال اٹھا کے دیکھیں, میں تیری نماز پڑھ رہا ہوں, نماز کے دوران مجھے آواز دی تیرے رسول نے, تو تیری نماز پڑھوں یا رسول کی آواز پہ جواب دوں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمایا جہاں نماز پڑھو وہیں سے توڑ کر جاؤ, میرے رسول کی بات سن. اب ممکن ہے رسول نے کہا ہو بھئی بازار سے دھنیا لا دو, کوئی سودا, تو صحابی وہاں چلے گئے. یہ میں امکان بتا رہا ہوں, حدیث قرآن کی آیت اتنی ہے جتنا کہ وہ اگر بلائیں تو سنو. حضرت ابی سعید بن المعلا رضی اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور بالکل تندرست تھا, صحت کوئی پریشانی نہیں تھی, نماز پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, ابی سعید. اب میں نماز پڑھ رہا تھا, تو میں نماز پڑھتا رہا, نہیں گیا. جب نماز پڑھ لی, حاضر خدمت ہوا, آپ نے فرمایا ہم نے آواز دی, آپ کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا. آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ نے حکم دیا ہے جب اللہ بلائے اور اس کا رسول بلائے تو فوراً جواب دیا کر. سبحان اللہ. یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی بلاتے ہیں, اللہ تو آپ کو ہی بلاتا ہے, ہمیں تو نہیں بلاتا ہے. قرآن اٹھا کے دیکھ لیں تو یا ایھا النبی آپ کو ہی کہتا ہے, اے میرے غیب کی خبریں دینے والے, یا ایھا المزمل اے چادر اوڑھ لینے والے, یا ایھا المدثر اے کمبر اوڑھ لینے والے, یا ایھا الرسول اے رسول. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کو یا رسول اللہ, رسول کو یا ایھا النبی, یا رسول کہنا پکارنا میرے رب کی سنت, میرے رب کی سنت. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, مبارک ہو اللہ کی سنت ادا کی, سبحان اللہ, مبارک ہو اللہ کی سنت ادا کی ہے. فرمایا تو رب نے تو نہیں بلایا, آپ نے بلایا. فرمایا تو پھر قرآن پڑھتے ہو تو سمجھا بھی کرنا, افلا یتدبرون القرآن, قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے, میں بلاؤں تو پھر سمجھ لو اللہ بلا رہا. یا رسول اللہ اسی وقت آ جاؤں تو نماز کا کیا کروں؟ فرمایا جب تک میرا کام مکمل ہو, جہاں سے نماز شروع کی تھی وہیں سے شروع کر, جہاں ختم کر کے میری بارگاہ میں آئے تھے وہیں سے شروع کر دینا. 2 رکعتیں پڑھی تھی وہ مقبول ہو گئی, اب وہیں سے شروع کرو گے, اگلی 2 پڑھو گے, پہلی 2 دہرانے کی ضرورت نہیں. ثابت ہوا جو کوئی اطاعت رسول میں ہوتا ہے حقیقت میں وہ اطاعت الہی میں ہوتا ہے.
بخاری اور مظہری کی روایت ہے، فرمایا تمہاری جان کے لیے میں نے نماز میں سہولت دے دی. جہاں ایک اور مسئلہ عرض کرتا چلا برادران اسلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ نے بلایا، صحابی نہیں گئے تو کیا فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورۃ الانفال میں لکھا ہوا کہ جب تمہیں بلائیں اللہ اور اس کا رسول تو فوراً جواب دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا بلانا رسول اللہ کا بلانا دونوں ایک ہے. جہاں سے نماز توڑی تھی وہاں دوبارہ آ کر وہیں سے شروع کر. یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ کوئی اور بلائے، ماں بلائے، باپ بلائے تو توڑ کے میں نہیں جا سکتا. ہاں ایمرجنسی میں تو نے اجازت دی ہے، لیکن دیگر حالات کے بدستور رہتے ہوئے تو اجازت نہیں ہے. فرمایا دیگر حالات کا بدستور رہنا دوسروں کے لیے، یہاں معاملہ میرے مصطفیٰ کا. نماز پڑھنا ایمان کی دلیل ہے اور مصطفیٰ جان ایمان ہے. جب دلیل کے اندر گم ہو، جان ایمان بلا رہی ہو، دلیل چھوڑ دیتے ہیں، جان ایمان کے قدموں میں چلے جاتے ہیں. اچھا یا رسول اللہ اب غزوہ احد کا معاملہ آ گیا. کس کا معاملہ آ گیا؟ بڑی مشکل ہو گئی، کفار نے پلٹ کر حملہ کر دیا. تو تم نے کہا تھا حرام کام بھی کر لینا لیکن جان بچا لینا، حرام چیز بھی کھا لینا یا پی لینا لیکن جان بچا لینا. اب ہم کیا کریں؟ اب ہم فرمایا النبی اولا. اب دوسرا معنی برادران اسلام، اس کو مختصر کرتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، رسول کا حق تم پر تمہاری جان سے بھی زیادہ ہے. اب احد کا معاملہ آ گیا ہے تو یہاں پر رکنا نہیں، جھکنا نہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر ایمان رکھنے یا نہ رکھنے کا معاملہ آ گیا ہے. اب یہاں پر خباب کی طرح تختہ دار پر چڑھ جانا لیکن محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اب یہاں سمیہ کی طرح نیزے سے اپنا جسم چھلنی کروا دینا لیکن رسول اللہ کے نعرے سے ہٹنا نہیں ہے. اب تم اپنے آپ کو یاسر کی طرح دو اونٹوں سے چروا دینا لیکن رسول اللہ کا دامن چھوڑنا نہیں. زیاد بن سکل کی طرح، طلحہ بن عبید اللہ کی طرح، حضرت ابو دجانہ کی طرح، سعد بن ابی وقاص کی طرح، شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی مجمعین کی طرح اپنی جان مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دینا. اس لیے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق تم پر تمہاری جان سے بھی زیادہ ہے. نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت زندہ باد. واقعہ ہے حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں جب یہ لڑائی کرتے ہیں، ان کے مقابل ان کے والد یہ مسلمانوں کی طرف سے اور وہ کافروں کی طرف سے. ایک دفعہ سامنے آئے تو یہ دامن بچا دے، دوسری دفعہ سامنے آئے تو دامن بچا جا. جب ان کا والد تیسری دفعہ سامنے آیا تو سیدھی تلوار ماری، سر پھاڑ. جنگ ختم ہو گئی. کس نے کس کو قتل کیا پتہ چلا، ابو عبیدہ الجراح نے اپنے باپ کو قتل کیا. کیوں قتل کیا ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالی عنہ؟ کیا وجہ تھی؟ قرآن نہیں پڑھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس کا بیٹا اگرچہ میں پہلے تھا، اب میں غلام مصطفیٰ ہو گیا، اور جب غلام مصطفیٰ ہو گیا ہوں تو اب باپ کا حق جان پر نہیں ہے، اب مصطفیٰ کا. اس لیے قتل کر دیا. سرکار نے فرمایا تم امین الامت ہو، اگر امت میں سے کوئی ایمان کی امانت کی حفاظت کرنا جانتا ہے تو میرا ابو عبیدہ جانتا ہے. اپنے باپ کو بھی مصطفیٰ کے قدم پہ نثار کر دیا. صحابہ کا ایک جملہ ہدیہ کرتا، سرکار سے جب بات کرتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو جائے. آخری واقعہ بیان کریں. بوڑھا باپ اور جوان بیٹا آپس میں بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. بیٹا
नया नया मुसलमान हुआ। बेटा कहता है अब्बाजान, ग़ज़वा बद्र में आप कम से कम 3-4 दफ़ा मेरे सामने तलवार के बिल्कुल नीचे ज़द में आ गया, तलवार की। अगर मैं चाहता तो आपकी गर्दन उड़ा देता, लेकिन आप सामने आते थे तो ख्याल आता था भले मुसलमान है तो आप, तो मैं पीछे हट गया, मैंने आपको मारा नहीं। दूसरे माना में यूँ कहें कि बेटा एहसान जता रहा है कि अब्बा जान अगर आप बैठे हुए हैं जिंदा तो मेरे छोड़ने की वजह से बैठे हुए। बूढ़ा बाप एक जवान की तरह सीना फुलाकर कहता है, क्या कहा? मैं तेरी तलवार की जद में 3 दफा आया और इस वजह से छोड़ दिया कि मैं तेरा बाप था। खुदा की कसम तू मेरी तलवार की जद में पहली दफा आता, पहली दफा तेरी गर्दन उड़ा देता। तू मेरा बेटा उस वक्त नहीं था, तू दुश्मन रसूल था। और हम जानते हैं अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, बयान माल आल औलाद सबसे ज्यादा मोहब्बत करना मुस्तफा की जात, वही हमारा ईमान है। और मुस्तफा हम पर जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं। मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। ये बूढ़ा बाप कौन था? ये जवान बेटा कौन था? जवान बेटे का नाम अब्दुल रहमान है, बूढ़े बाप का नाम सिद्दीक़ अबू बकर सिद्दीक़ है। इस्लाम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तशरीफ रखिए। एक मैं इस्तिग़ासा सरकार की बारगाह में आज पेश करूँगा। पानी है तो अक्सर बेसुरे हैं या नहीं? बोलिए सारे सर। अब कुर्बान साहब जैसा गला तो हर किसी के पास है। हाँ कहते हैं हमने पिया तो लेके भी आए, अगर वक्त लिया है तो आधा घंटा ऊपर दे भी दिया है, फौरन एहसान उतारते हैं। अल्लाह ताला इनको एहसान करते रहने की तौफीक दे, लेकिन जताने की तौफीक सारे आमीन कहें। अल्लाह ताला आपको ऐसा ही मुस्कुराता रखे, ऐसे मुस्कुराते हम सारे के सारे हुजूर गौसे पाक की बारगाह के खादिम के तौर पर उनके पास पहुंच जाए। हमें मुस्कुराता मुस्कुराता मौला अली शेर खुदा की बारगाह में ले जाएं। वो मुस्कुराते मुस्कुराते सैयदा तैयबा ताहिरा हसनैन और करीमैन की बारगाह में ले जाएं। वो वहाँ से मुस्कुराते मुस्कुराते सरकार की बारगाह में ले जाएं और सरकार जन्नतुल फिरदौस में अपना पड़ोस है सरकार की बारगाह में। आजकल हमारी उम्मत के हालात उस हवाले से तो मैंने इसलिए आपसे पहले फतवा ले लिया बेसुरे का। मैं बेसुरा हूँ तो सुर नहीं जाना, अल्फाज पे जाना। और जब बहुत सारे बेसुरे मिल के गए तो सुर बन ही जाती है, बनती है तो बना के देखिए। तो मैं पढ़ूँगा तो आप सब ने मिल के पढ़ना है, वरना मेरी जो बेसुरी होने की जो खसूसियत है वो जाहिर हो जाएगी। तो अल्लाह पर्दे रखने वालों को पसंद करता है। पर्दा रखेंगे तो थोड़े थोड़े बोले हैं भाई, पर्दा रखेंगे। अल्लाह आप सब के दुनिया और आखिरत में पर्दे रखे। तो मेरे साथ मिल के पढ़ना है, इस्तिग़ासा करना है, कोई ज़बान खामोश न रहे। छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे
ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم، بھول گئے ہم، در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، ہاں بھول گئے ہم، در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ یہاں تک ایسا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا کا مصرع، جب تم جانوں پر ظلم کرتے۔ اگلا ایک مصرع ہے جاؤکا کا مصرع، سرکار کی بارگاہ میں آ جانا۔ اب سرکار کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے، میرا کوئی بھی بھائی خاموش نہ رہے، ہاتھ اٹھا کر ایک التجا کے انداز میں یہ مصرع میرے ساتھ پڑھا۔ در پہ تیرے